ہے سراپا اجالا ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق ہمارا نبی رحمت حق شامل ہو جائیے رحمت حق تعالی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں جس کا کونین میں کوئی ثانی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے وہ جگ سے نرالا ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی سب سے رتبے میں اور مقطع سماعت فرمائے کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھے نظر کیوں نصیر اہل دنیا پہ کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھے نظر ارے ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی جس کا یہ نظریہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی ہم کو ہے دینے والا بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام آل نبی اولاد علی میزبان محفل میری مراد سید مقصود حسین شاہ صاحب گیلانی ایڈوکیٹ اور سٹیج پر موجود عالم نبیل فاضل جلیل کشتہ ولائے اہل بیت حضرت علامہ مولانا عامر شہزاد گولڑوی صاحب اور آپ کی اس مسجد کے خطیب مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب اور علامہ مولانا نیاز القادری صاحب اور محترم المقام الحاج محمد صالحین صاحب اور محترم المقام ارشد عباسی صاحب اور دیگر میرے آقا کے غلام جتنے بھی دور و نزدیک سے اس بابرکت محفل میں تشریف لائے دعا ہے مالک کائنات سے کہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اور مل بیٹھ کر سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی قدر، احمد مجتبی سرور کون و مکان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمدنی بحران کی تاریکیوں کا میں پھر دہرا دیتا ہوں، تمدنی بحران کی تاریکیوں کا سینہ چیرتے ہوئے محسن انسانی، محسن کائنات اور قرآن ناطق بن کر
571 عیسوی کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پوری کائنات کو اللہ کے نور اور ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ سامعین ذی قدر، مصطفیٰ کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے صدیاں بیت گئی، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی ان چرچوں کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دن بدن اس ذکر کے اندر ہمیں بڑھوتری نظر آتی ہے، دن بدن یہ ذکر ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ میرے مالک کا وعدہ ہے، رب کائنات کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ تو جس ہستی کے ذکر کو رب ذوالجلال بلند کرے، جس ہستی کے ذکر کو پروردگار بلند کرے، کسی دنیا دار کی کیا حیثیت ہے کہ اس ذکر کو روک سکے؟ اسی لیے کہا تھا نا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سامعین ذی وقار، مصنفین، مؤلفین، مؤرخین، شعراء لکھتے رہے، لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سامعین ذی قدر، آج بھی اس کے باوجود اتنا ذکر ہوا، مؤلفین، مؤرخین، شعراء لکھتے آئے، لکھ رہے ہیں، کتابیں بنی ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ جو حقیقت سے نظریں چرائے بیٹھے ہیں، وہ پھر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ میلاد منانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کو سیدھا سا جواب دیا جائے، سادے لفظوں میں سمجھایا جائے۔ میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اسلام کی ہر بیٹی کو میلاد منانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد نہ ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلام کی ہر بیٹی کو اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میلاد کی محفل کرنی چاہیے۔ سامعین ذی قدر، آج والدین کو میلاد منانا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے والدین کا مقام دنیا پر عیاں کیا، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو آج والدین کو میلاد منانا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہاں جتنے مزدور ہیں ان مزدوروں کو منانا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، فرمایا جو ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور کہتا ہوں کہ کو میلاد منانا چاہیے، جو یتیم ہے اس کو میلاد منانا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آج یتیموں کو میلاد منانا چاہیے۔ اور سامعین ذی وقار، آج حافظ کو، قاری کو، عالم کو، ان تمام طبقات فکر کو میلاد منانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سر پر جو عزت کے تاج ہیں، ہمیں جو رب تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی آمد کا صدقہ بخشی ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کا صدقہ بخشی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ حضور آپ آئے تو دل جگائے، ہر نغم کے ماروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ پڑھ لیجئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں، اس محفل میں آئے ہیں، تو ہم اپنا مقدر جگانے آئے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ذکر کرنے سے
مصطفیٰ علیہ السلام کے میلاد منانے سے حضور علیہ السلام کی ذات پر اثر نہیں پڑتا. ہم یہاں ذکر کریں نہ کریں، حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے ذکر کو خالق کائنات نے بلند کیا ہے. اب جس کے ذکر کو رب ذوالجلال بلند کر دے، اس کے بعد پھر کسی کی حاجت باقی نہیں رہتی. قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کے اندر جا بجا آپ کو مصطفیٰ کی نعتیں ملیں گی. کہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ملے گا، کہیں حضور علیہ السلام کے اقوال کا تذکرہ ملے گا، کہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ ملے گا، کہیں حضور علیہ السلام کی صورت کا تذکرہ ملے گا، کہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ملے گا. کہیں قرآن رخ روشن اور رخ زیبا کی بات کرتے ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق والضحیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے خدا کی رضا میں رضا کا ذکر کرتے ہوئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا ذکر کرتا ہے، اور کہیں جب حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کا تذکرہ کرتا ہے. اور جب علم مصطفیٰ کی بات آتی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی بات کرتا ہے. اور سامعین ذی وقار گفتار کی باتیں کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی گفتار کی باتیں کرتے ہوئے قرآن وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی بات کرتا ہے. یہاں رک کر میں ایک شاعر کی زبان سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس نے اس تمام چیز کو سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے اور بڑی خوبصورت بات کی. کہا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شید اوی تھے سایا نہ ہوندا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شید اوی اتھے سایہ نہ ہوندا. نہ عرش نہ کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے. شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا. فرمایا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ تے تاجاں نہ محلہ والی نہ دربان ہوندے. نہ ملدی کسے نو اتھے زندگانی، نہ ملدی کسے نو اتھے زندگانی. ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. نہ عرش نہ فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری. اور فرمایا کسے شید اوی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. کسے شید اوی اتھے کسے شید اوی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. سامعین ذی قدر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے. اب سوال یہ ہے کہ ہر نبی دنیا میں تشریف لایا اور دنیا میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ ہمارے بعد آخری نبی نے آنا ہے، خاتم المرسلین نے آنا ہے، خاتم النبیین نے آنا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ اعلان فقط جناب عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے کہ جن کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے؟ دیگر انبیاء آتے رہے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، سب نے مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دی. وجہ کیا ہے سامعین ذی وقار؟ وجہ فقط اتنی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے آ کر خاتم النبیین نبی کی آمد کی بشارت دی ہے. رب تعالیٰ نے زمانے پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ دور جس بھی نبی کا ہوگا چرچا محمد عربی کا ہوگا. فرمایا دور جس بھی نبی کا ہوگا چرچا محمد عربی کا ہوگا. اور سامعین ذی وقار ہر نبی نے کہا میرے بعد جو نبی آئے گا وہ باعث تکوین عالم ہوگا، وہ شہنشاہ حسینہ ہوگا، تتمہ دورہ ہوگا، نور ذات لم یزل ہوگا، فخر آدم و بنی آدم ہوگا. یہاں رک کر میں ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہوگا، اپنے امتیوں کو یہ بات بتائی ہوگی کہ میرے بعد ہمارے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی آخر الزماں ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا. تو سامعین ذی وقار زمانہ سوچتا ہوگا، میرا یہ خیال ہے زمانہ سوچتا ہوگا
اس بات کو ذہن میں لاتا ہوگا کہ جس کی آنے کی بشارت جناب ابراہیم دے رہے ہیں، یہ آنے والے کی جو بشارت دے رہے ہیں، یہ اعلان کرنے والا اتنا خوبصورت ہے، جس کا اعلان کر رہا ہے وہ سونا کتنا خوبصورت ہوگا، کملی والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے، حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے تو جناب عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک شعر لکھتی ہیں، آپ کی جانب ایک شعر منسوب ہے۔ اس شعر کے اندر یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھی، آپ سے سوئی اندھیرے کے اندر گم ہو گئی۔ وہ سوئی جب گم ہوئی، فرماتی ہیں اتنے میں امام الانبیاء تشریف لائے، اور جو ہی حضور کی آمد ہوتی ہے، فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی کہ کمرہ جگمگا اٹھا۔ فرمایا کمرہ جگمگا اٹھا، مصطفیٰ علیہ السلام آئے اور آپ کی اس نورانیت کے اندر فرماتی ہیں مجھے گم کردہ سوئی مل گئی۔ اس پر شعر لکھتی ہیں، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، فرمایا ایک میرا سورج ہے اور ایک اس آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے، اور فرمایا وشمسی خیر من شمس السماء، فرمایا میرا جو سورج ہے وہ اس آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإن الشمس تطلع بعد فجر، فرمایا یہ جو آسمانی سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور فرمایا جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، فرمایا وہ عشاء کے بعد روشنی دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ زمین کا سورج ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ زمین کا سورج ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام عالمین کے سورج ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام عالمین کے سورج ہیں، اور یہ جو سورج ہے یہ زمین میں گھومتا ہے، فرق سمجھیے، یہ جو سورج ہے یہ زمین میں گھومتا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام وہ سورج ہے کہ جن کے گرد عالم چکر لگاتے ہیں، جن کے گرد ساری کائنات چکر لگاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، اسی سورج کی چمک سے، اسی سورج کی چمک سے خیرات لینے کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، پڑھ لیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، جو دل کی صفائی اور چمک چاہتا ہے میرے ساتھ شریک ہو جائے، میرا دل بھی چمکا دے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ السلام نے فرمایا انی عارف حجرم بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، فرمایا میں مکے کے اندر اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ رک کر آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کرتا ہوں، جب ایک بے جان پتھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجے اس کو بھی فراموش نہیں کرتے، تو جب امتی سلام بھیجے گا رب کتنا فضل فرمائے گا۔ برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، اور رہے
ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں سامعین ذی وقار، یہ نعتیں میں اور آپ نہیں پڑھ رہے، یہ صرف ہم نے نہیں پڑھی بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضور کے اصحاب نے حضور کے سامنے بھی یہ نعتیں پڑھی ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا۔ سامعین ذی وقار، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑا کیا، آپ منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعتیں سنایا کرتے تھے۔ جب آپ نعت پڑھ رہے تھے ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ جبرائیل کو حسان کا معاون بنا دے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اے اللہ جبرائیل کو حسان کا معاون بنا دے۔ اور ادھر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کی نعت پڑھنی ہے، میں نے بھی آپ کی نعت پڑھنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عباس، اے میرے چچا پڑھیے، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی مدح کے اندر فرمایا انت لما ولدت اشرقت الارض بنورک الافق، اے میرے بتیجے، یا اے اللہ کے نبی، اے نبی آخر الزمان، فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت آسمان پر بھی نور تھا، زمین پر بھی نور تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا اور پڑے خاک ہو جائیں جل۔ سامعین ذی وقار، اگر یہ دیکھنا ہونا کہ کسی کے دل میں محبت رسول کتنی ہے، کسی کے اگر میں نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کتنی ہے، کیونکہ جس دل کے اندر جتنا حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی اس قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس قدر اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے۔ میرے حساب سے یہ نظریہ باطل ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی مودت تم سے مانگتا ہوں۔ اب اگر محبت ہو جانے کی شے ہو کہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر طلب یہاں کس بات کی؟ یہاں پھر محبت طلب کیوں کی گئی ہے؟ تو سامعین ذی وقار یہ سمجھنے کی بات ہے، محبت یہاں اس وجہ سے طلب کی گئی ہے، مودت اہل بیت یہاں اس وجہ سے طلب کی گئی ہے کہ محبت ہو جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان اسباب کو بروئے کار لایا جائے گا کہ جن کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ اسباب بروئے کار لائے جائے جن کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اور ہم اپنے آقا سے محبت کیوں کریں؟ ہم امام الانبیاء سے محبت کیوں کریں؟ اس وجہ سے ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں کہ سامعین ذی وقار جمادات سے نباتات افضل ہیں، جمادات سے نباتات افضل ہیں، نباتات سے حیوان افضل ہیں، حیوانات سے انسان افضل ہیں، پھر انسانوں کے اندر مسلمان افضل ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی اولیاء صحابہ اور اہل بیت افضل ہیں، اولیاء صحابہ اور اہل بیت سے انبیاء افضل ہیں، پھر انبیاء سے بھی
انبیاء سے بھی رسول افضل ہیں، پھر رسولوں کے اندر بھی اولو العزم پیغمبر افضل ہیں۔ اور سامعین ذی وقار، جہاں پر یاد رکھیے اولو العزم پیغمبروں کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے تیرے اور میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے آقا کے مقام و مرتبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت لکھتے ہیں کہ سب